ایک مسلمان کا اپنا آپ جاننا اتنا ضروری نہیں جتنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جاننا ضروری ہے۔ عقائد جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو سلسلہ وار سماعت کیا جا رہا اور اہتمام کیا جا رہا، اس کا مقصود اور مطلوب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لگاؤ ہمارے دلوں میں راسخ ہو جائے اور تھوڑی سی ترقی ہو جائے۔ عقائد جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی استقامت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب جنہوں نے ایمان قبول کیا اور ان کے ایمان اور ان کی ہمت اور ان کی استقامت وہ بھی قابل قدر ہے۔ عقائد جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ مکی زندگی، اس کو اگر تقسیم کیا جائے تو 3 حصوں میں ہم تقسیم کر سکتے ہیں۔ ایک وہ والا حصہ جو خاموش دعوت و تبلیغ کا، اور ایک وہ والا حصہ جو علل اعلان دعوت و تبلیغ کا، اور ایک وہ حصہ جو بیرون ملک دعوت و تبلیغ کا حصہ۔ 3 سال تک تو خاموش دعوت و تبلیغ کا سلسلہ چلتا رہا۔ چوتھے سال سے علل اعلان جو ہی دعوت و تبلیغ کا سلسلہ شروع ہوا تو مسلمانوں کے اوپر قسم قسم کی تکالیف پہنچائی گئیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اوپر چوتھے سال سے لے کر 7واں سال اور پھر 7ویں سے 10ویں سال تک تو کیونکہ شعب ابی طالب میں ہی تھے، ان کی تفصیل علیحدہ ہے۔ پھر 10ویں سال سے طائف کا سفر جس کو بیرون ملک کے ساتھ تعبیر کرتے ہیں، یہ والے ایام انتہائی مشکل ترین تھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی برداشت کو اگر کوئی سوچنا بھی چاہے تو دانتوں کو پسینہ آ جائے۔ اگر ان کی تکالیف کو برداشت جو انہوں نے کیا ان کو بیان کیا جائے تو ایک انسان ہونے کے ناطے اندر سے ماننے کو تیار نہیں ہو سکتا۔ ایسا ممکن ہی نہیں ہے، ہو نہیں سکتا، بلکہ الایمان یصنع العجائب، ایمان بڑے بڑے کارنامے سر انجام دینے کے لیے تیار کر لیتا ہے۔ عقائد جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا 6واں سال ہم نے آج سے گفتگو میں لانا ہے۔ اس سے پہلے وہ والے کچھ مسلمانوں کے احوال ہیں اور کچھ ان لوگوں کے احوال جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دشمنی کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنہوں نے دشمنی کی، اللہ جل جلالہ نے ان کو برداشت نہیں فرمایا۔ اللہ جل جلالہ کا عجیب نظام ہے، اللہ کے اوپر جس نے بات کی، اللہ کا جس نے انکار کیا، اگر میں یوں تعبیر کہوں کہ اللہ کی جس نے گستاخی کی، اللہ نے خود سے برداشت فرمایا، اللہ نے خود سے برداشت فرمایا۔ لیکن رسول اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جس نے بھی گستاخی اور بدتمیزی کی ہے تو اللہ نے برداشت نہیں فرمایا۔ اللہ نے ان کو پکڑا ہے، اللہ نے ان کو عبرت بنایا ہے، اور بہت سارے 12 اور 15 کے قریب بڑے بڑے جو کافر تھے جو فرنٹ پہ رہا کرتے تھے، ہر پل اور ہر لمحے اپنی میٹنگیں کیا کرتے تھے، ان کے بارے میں تو مسلسل قرآن عزیز بھی اترا ہے، اور آج تک قیامت کی صبح تک ان کو بتلایا جا رہا ہے کہ یہ وہ لوگ تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اسلام دین کو مٹانے کی کوشش کیا کرتے تھے، اور ان کے خلاف اللہ جل جلالہ نے قرآن عزیز میں آیات اتاری ہیں اور ان سے آگاہ کیا گیا۔ ان میں کچھ تو ایسے تھے جو استہزاء اور مذاق کیا کرتے تھے، اور کچھ ایسے تھے جو مذاق کے ساتھ اپنی سرداری کو لاتے اور اس سرداری کی بنیاد پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کیا کرتے تھے۔ اس میں ایک ابو جہل بھی ہے، ایک ابو جہل کا یہ ہے کہ اس کا اصل نام ابو الحکم کا مطلب یہ ہے کہ فیصلے میں مہارت رکھنے والا، سمجھداری کا باپ، سمجھداری کا سرتاج، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام ابو الحکم کی بجائے ابو جہل رکھا کہ جہالت کا سردار ہے۔ جو ایمان نہیں لاتا وہ ابو الحکم نہیں ہو سکتا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور غلامی میں نہیں آتا وہ ابو الحکم نہیں ہے، وہ ابو الجہل ہے، جہلوں کا باپ ہے۔ اس نے مذاق اڑایا،
جب اللہ جل جلالہ کی طرف سے اعلان ہوا کہ اللہ نے جہنم میں ایک درخت لگایا شجرۃ الزقوم، تو اس پر مذاق اڑایا، تالیاں پیٹیں، استہزاء کیا کہ لو جی پہلے تو بہت ساری سنی ہی تھی، اب آگ میں بھی ایک درخت آ چکا ہے۔ اللہ جل جلالہ نے ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم کالمہل یغلی فی البطون کغلی الحمیم، اللہ جل جلالہ نے فرمایا ہاں ایک درخت ہے جہنم کے بیچ میں ہے، بڑا مجرم اس کو کھائے گا، ذق انک انت العزیز الکریم، اس کو کہا جائے گا ذق، کھاؤ چکھو، آج اس تو بڑا مکرم اور معزز بنا کرتا تھا۔ جہنم کا نقشہ کھینچ کے بتایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کے موقع پر ہجرت فرمانے لگے، اس پہ مستقل طور پر بات آئے گی۔ یہ ابو جہل لعین کھڑا ہوا کہہ کے لگا رہا تھا کہ آج میں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روایات میں آتا ہے ابو جہل کو کہا میرا تیرا وعدہ ہے قیامت والے دن تیرا بازو پکڑ کے سامنے جہنم نہ دکھاؤں تو پھر کہنا۔ آج تم انکار کر رہے ہو کہ جہنم نہیں ہے، تم انکار کر رہے ہو کہ بعثت ثانیہ نہیں ہے، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا نہیں ہے، میرا تیرا وعدہ کہ جہنم کا جھنجھوڑ کے تمہیں بتاؤں گا، یہ جہنم ہے، وہ بتلایا گیا۔ ابو لہب لعین چچا ہے اور سگا چچا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاندان کو جمع کیا تو اس پر کیا کہتا ہے کہ تبن لکا یا محمد، تبن یدا کا یا محمد، کہ آپ کے ہاتھ ٹوٹ جائیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مال تھا اور بچے تھے، اور لوگ جب ان کو کہا کرتے تھے کہ اللہ کی طرف سے پکڑ آ جائے گی، کہتا ہے کہ میں اگر پکڑا بھی گیا تو میرے پاس اتنا مال ہے کہ میں اللہ کو دے کے اپنی جان چھڑا سکوں گا، میں وہاں پہ پرچی لگاؤں گا، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، نہیں مال نہیں کام آئے گا، جو اس کی کمائی ہے وہ بھی کام نہیں آئے گی، اور اس کے مال نے اس کو فائدہ نہیں دیا۔ اللہ پاک نے نفی میں یقینی کر دیا، یہ بھی نہیں فرمایا نہیں دے گا کہ اس کا کام نہیں آئے گا، اللہ پاک نے فرمایا ہے ہی نہیں یہ سسٹم وہاں پہ۔ ام جمیل جو ابو سفیان بعد میں رضی اللہ عنہ بنے، ان کی بہن، ان کی بیوی، وہ کیا کرتی تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھاتی تھی۔ وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِّن مَّسَدٍ، اس کی بیوی بھی، اور جس طرح وہ گٹھڑی اٹھا کے لایا کرتی تھی اسی رسی کے ساتھ اس کی گردن کو باندھا ہوا ہوگا اور اس کو جہنم میں دھکیلا جائے گا۔ امیہ بن خلف آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں کہیں سے گزرتے تالیاں بجاتا، تالیاں بجاتا، جو کوئی بات کرنے لگتا جا کے کہہ کے لگاتا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں پہ بیٹھے ہوتے تو آنکھیں ٹمکاتا تھا، دیکھو جی او دل ویکھو جی، ہون ویکھو جی، او ہور ویکھو جی۔ وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ كَلَّا لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ۔ تعریف اللہ جل جلالہ نے اس آگ کی یہ فرمائی کہ جو میرے پیارے نبی کو ذہنی تکلیف، جذبات کو ٹھیس پہنچاتا ہے، ایسی آگ اس کے اوپر جاری کر دوں گا، ایسی آگ ان کے اوپر مسلط کروں گا جس کی ابتدا جسم سے دل تک نہیں بلکہ دل سے شروع ہوگی اور جسم تک پہنچے گی۔ اس کی ابتدا تطلع علی الافئدہ، جو پہنچنے والی ہے کہاں پہ؟ دلوں تک پہنچنے والی ہے، اس کا مرکز دل ہے۔ ابی بن خلف آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے ہیں محفل میں بیٹھے ہوئے،
اور آتا ہے بڑی سمجھداری کے ساتھ، اپنے آپ کو سمجھدار کہتا ہوا اور لوگوں کو آنکھوں سے سمجھاتا ہوا کہ آج جو میں کرنے لگا ہوں اس کا کوئی جواب ہی نہیں ہونا۔ قبرستان سے ہڈیاں پکڑی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم محفل میں تشریف فرما ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یوں ہڈیوں کو مسلا، ایسے کیا اور اڑا دیا۔ کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کیسی باتیں کرتے ہیں؟ کوئی عقل کی بات کریں، کوئی سمجھ کی بات کریں، ہے کوئی بات کرنے والی؟ یہ ہڈیاں دوبارہ جمع ہوں گی؟ کیسا آپ نے لوگوں کو اپنے پیچھے لگایا ہوا ہے، جھوٹ پہ پیچھے لگایا ہوا ہے، یہ ہڈیاں دوبارہ جمع ہوں گی؟ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم۔ جی انہیں بتا دیں، ہمیں مثالیں دیتا ہے کہ ان ہڈیوں کو کون بنائے گا، اسے یہ بتاؤ کہ قطرے سے تجھے کس نے بنایا؟ جو ذات قطرے سے ایک انسان بنا سکتی ہے اس کا تم انکار نہیں کر سکتے، وہ ذات ذرے سے دوبارہ انسان بھی بنا سکتی ہے۔ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٍ، کمال کی کاریگری جاننے والی ذات ہے۔ عقبہ بن معیط، ابی بن خلف کو پتہ چلا کہ عقبہ ملا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، محفل میں گیا اور بیٹھا، کہا کہ میری اور آپ کی پھر دوستی ختم۔ کیوں گئے اس محفل میں؟ کہا میں ویسے گیا۔ کہتے ہیں ویسے کوئی بھی نہیں جاتا، وہاں محبت سے جاتے ہیں، وہاں ویسے کوئی نہیں جاتا۔ کہا میں ویسے گیا تھا، مجھے وہاں محبت نہیں ہے۔ کہا محبت نہیں ہے تو کیا علامت؟ کہتے ہیں آپ ہی امتحان لے لو۔ کہا جاؤ محفل میں، جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پہ تھوک کے پھر میں مانوں گا۔ بدتمیز اٹھا اور اس نے جا کر یہ والی گستاخی کی۔ وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يَا لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا۔ یہ اس وقت جہنم کو دیکھے گا اور حسرت اور افسوس کی بنیاد پر یوں ہاتھ رکھے گا اور کوہنی تک مکمل اپنا ہاتھ کھا جائے گا۔ ہے کاش کہ عقبہ بن معیط کہنے لگا، ہے کاش کہ ابی بن خلف کو میں دوست ہی نہ بناتا، جس ظالم کی وجہ سے آج مجھے یہ جہنم مل رہی ہے۔ جہنم کا ان کے لیے ٹکٹ اللہ نے تیار کر رکھا۔ ولید بن مغیرہ مختلف مقامات پہ، سورۃ مدثر میں بھی، دوسرے مقامات پر بھی، اور اس کے ساتھ جو حشر ہوا وہ ایک علیحدہ ہے، اور کہنے لگا ہمارے ہوتے ہوئے اور میرے ہوتے ہوئے اور مسعود ثقفی جو طائف کا سردار ہے جس کے 3 بیٹے، ان کے ہوتے ہوئے یہ وحی ان کے پاس آئی ہے، یہ ہو نہیں سکتا، کیونکہ باہر سے جب کبھی بھی کوئی لوگ آتے ہیں تو بڑے بڑے سرداروں سے پہلے ملتے ہیں، پھر غریبوں تک ان کی رسائی ہوتی ہے۔ ان بڑے سرداروں کے باوجود وہاں تک کیوں پہنچی؟ وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنِ، کہ یہ قرآن علی القریتین، کہ رجل عظیم، جو بڑا آدمی تھا 2 بستیوں کے درمیان، مسعود الثقفی، یا اس کے پاس اترتا یا کیا ہے کہ ولید بن مغیرہ کو پہنچتا۔ اللہ جل جلالہ نے فرما دیا اہم یقسمون رحمت ربک، کیا یہ لوگ اللہ کی رحمت کو تقسیم کرتے ہیں؟ اللہ جل جلالہ جب چاہتے ہیں جس کو چاہتے ہیں ان کی معیشت دنیا میں بھی اور ان کی روحانیت کا انتظام بھی خود سے تقسیم فرماتے ہیں۔ نضر بن حارث یہ سرداروں میں سے، شام سے آتا، وہاں سے ناول لے کر آتا تھا، عربی قصیدے اور غزلیں لے کر آتا تھا،
اور غزلیں پڑھنے والیاں بھی لے کر آتا تھا. گانا بجانا، موسیقی محفل، اللہ پاک نے اس نے بھی فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ کہ لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو گھٹیا بات کو خرید کر لاتے ہیں اور اللہ کے پیغام کو نیچا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. عاص بن وائل سہمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا جب گیا تو اس پر اس نے کہا کہ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ ختم ہو چکا. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. اللہ جل جلالہ نے فرمایا نہیں، ایسی بات نہیں. آپ کی جو شان ہے وہ صرف دنیا کی نہیں ہے. آپ تو آب کوثر پہ کھڑے ہوئے بھی لوگوں کو اپنی شان تقسیم کریں گے، ان کو تو یہاں اتنا بھی نہیں پتا. ان میں سے جو بڑے بڑے ایسے تھے جو استہزاء کرنے والے تھے، اسود بن یعصوف، ولید بن مغیرہ، اسود بن مطلب، عاص بن وائل، حارث، یہ 4 سے 5 لوگ ہیں جو مستقل طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استہزاء کیا کرتے تھے. جبریل امین آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شکایت کی کہ یہ لوگ مجھے زیادہ تنگ کرتے ہیں. ایک ایک گزرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل امین فرماتے گئے اس کا کام ہو گیا. کسی کے سر کی طرف اشارہ کیا، کسی کے پیٹ کی طرف اشارہ کیا، کسی کے پاؤں کی طرف اشارہ فرمایا اور فرمایا کہ ان کا کام تمام ہوا. جس کا جہاں جہاں اشارہ فرمایا تھا اللہ جل جلالہ نے وہیں سے ان کو تکلیف اور درد دی. مرداروں کی طرح جو ہے وہ لوگ مردار ہوئے. ابو لہب کا جو حال ہوا وہ غزوہ بدر کے 7 دن بعد ایسی بیماری اور پھوڑا نکلا کہ جسم بدبودار ہو گیا. اولاد نے باہر نکال دیا، اسی حالت میں مرا. مرنے کے بعد بھی قریب کوئی نہیں گیا. اپنے رشتہ داروں نے نہ سرداری دی نہ قریب گئے. چند غلاموں کے ہاں ان کو تھوڑی سی مزدوری دی. اس مزدوری کی وجہ سے انہوں نے لکڑیوں کے ساتھ دھکیل کے، جیسے کتے اور مردار جانور کو دھکیلتے ہیں، یوں دھکیل کے کہاں پھینکا، ایک گڑھے میں پھینک کے آگے. یہ ان کا انجام ہوا. اب دوسری تصویر ان کی جنہوں نے برداشت کیا، الایمان یصنع العجائب. اس میں کیا ہے؟ امام المؤذنین بلال رضی اللہ عنہ. ابو لہب ہی کے غلام ہے، یہ ابو لہب ہی کے غلام ہے. اتنا مارا جاتا. غلام ہے، غلام کا مطلب اوپر نیچے کچھ نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں. ایک بے حس چیز کو لا کے آپ جیسے مرضی استعمال کریں، آپ کو کوئی پوچھنے والا نہیں. اتنا مارا جاتا کہ تڑپتی اور کڑکتی دھوپ میں لٹایا جاتا اور گھسیٹا جاتا. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ گزرے، فرمایا کہ بھائی اتنا ظلم کیوں کرتے ہو ان کے اوپر؟ کہا تمہاری وجہ سے کرتا ہوں. تم لوگوں نے ان کو پٹیاں پڑھائی ہیں اور یہ باز ہی نہیں آتے. ہے کہ اس کو سکون دے دو. کیسے سکون دے دوں؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرمایا میرا ایک قوی سمجھدار غلام ہے، وہ آپ کو دے دوں، اس کے بدلے میں مجھے یہ آپ کے حساب سے نکارا غلام مجھے دے دو. کہا اچھی بات ہے، یہ لے جاؤ. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے غلام دیا اور اس غلام کو لیا اور اس غلام کو آزاد کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں جو آتا ہے وہ غلام نہیں رہتا. نسب کوئی نہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت ہے. نسب کوئی نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ہے؟ نسبت ہے. معراج کے سفر سے واپس آتے ہیں، بلال بات تو سنو، بڑی پہنچ ہے، بڑی اپروچ ہے، بڑی پرواز ہے، خیر تو ہے. کیا ہوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ جنت میں اپنے سے آگے تمہارے قدموں کی آہٹ میں نے سنی تھی. یہ وہ غلام ہے جس کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. آل یاسر کو علیحدہ تسلی دی جا رہی.
خباب بن ارت کو علیحدہ تسلی دی جا رہی، یہ چند غلام 5 سے 6، ان کے اوپر پہلوانوں نے اپنا زور آزمایا، وہ مار مار کے پہلوان تھک جاتے تھے اور یہ لوگ احد احد کہتے کہتے نہیں تھکتے تھے۔ بلال رضی اللہ عنہ، خباب بن ارت اپنے زمانے میں جب کبھی بھی کوئی مسئلہ یا ان کو کپڑے چینج کرنے ہوتے تو چھپ کے کیا کرتے تھے، کسی مسلمان سے برداشت نہیں ہوتا تھا جو کمر پر مار اور انگاروں کے ساڑ کی وجہ سے ان کے جو کمر تھی ان کے گڑھے ڈلے ہوئے تھے۔ خباب رضی اللہ عنہ چربی سے انگارے بجھ جاتے تھے، کہنا بہت آسان ہے، یہاں تو اے سی بند کر کے ہر چیز منوا لو، صرف فین ہی بند کر دو، گرمی بہر دور کی بات ہے۔ ان لوگوں نے قربانیاں دیں اور ان قربانیوں کی وجہ سے آج اسلام یہاں تک بھی پہنچے۔ یہ ایک ان کا زور آزمایا جا رہا اور ہر قسم کی طاقت وہ آزما رہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان آیات، ان ایام میں جو آیات اتر رہی ہیں اس کا ترجمہ اور مفہوم ان ایام کے اعتبار سے پڑھیں تو اس کا اپنا ہی مزہ ہے کہ 5 اور 6 سال کے ایام میں سورت طٰہٰ اتر چکی ہے اور سورت مریم بھی اتر چکی ہے، اور ایسے ہی آخری جو پارے ہیں ان کی مکی صورتوں کا اکثر حصہ اتر چکا ہوا ہے، اور تسلسل کے ساتھ صبح و شام اور دن میں کئی بار جبریل امین آ کے وہ آیات سناتے ہیں کہ آپ کو پریشان نہیں ہونا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں کر رہے۔ ان دعاؤں کا ثمرہ کیا ہوا کہ اللہ جل جلالہ نے 2 ببر شیر عطا کی۔ 6واں سال ہے، اور 6 سال میں کیا ہے، ایک تو اللہ جل جلالہ نے حمزہ رضی اللہ عنہ عطا فرمائے، شکار کے لیے گئے اور جدعان قبیلے کی ایک لونڈی دیکھ رہی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو جہل نے بہت ہی زیادہ برا بلا کہا، نازیبا الفاظ کہے۔ حمزہ رضی اللہ عنہ واپس تشریف لائے تو کہا آج آپ کے بھتیجے کو بہت ہی برا بلا کہا گیا۔ گئے اور بات چیت کی، بات چیت میں وہ تھوڑا سا اوکھا ہونا شروع ہوا، جو ہی اوکھا ہونا شروع ہوا ہی تھا تو سر پہ دے مارا ایک برچھا۔ اسد اللہ تھے، اللہ کے شیر۔ لوگ جب قریب ہوئے تو ابو جہل نے خود سے منع کیا، کہا مجھ سے آج زیادتی ہوئی، باطل کا علاج ہی یہی ہے، بڑے سے بڑے باطل کا علاج یہی۔ باطل ڈراتا ہے، دیو ڈراتا ہے، لیکن ایمانی قوت کی ایک ضرب جب پڑتی ہے تو سب کچھ سیٹ ہو جاتا ہے، لیکن اس کے لیے ایمان چاہیے، اس کے لیے ایمان چاہیے۔ اور فرماتے ہیں کہ اس سے پہلے مجھے اپنے بھتیجے سے محبت تو تھی، خونی ہونے کی وجہ سے ابو جہل لعین نے تانے کے طور پر کہا کہ یہ جو برچھا مارا ہے سبعت بے دین ہو گئے ہو۔ کہا میں بے دین نہیں ہوا، تم اور تمہاری محفل کے سارے لوگ سن لیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ میں ابھی ایمان لایا ہوں، ایمان لے، ابھی 3 دن ہی گزرے تھے، یہ گونج ابھی مکہ المکرمہ کے مکمل چکر لگانا اس نے شروع ہی کیے تھے۔ 3 دن کے بعد اللہ جل جلالہ نے ایک اور ببر شیر دے دیا۔ گھر سے نکلا کہ آج مکہ المکرمہ کے تمام مسائل جو ہر وقت میڈیا پہ رہتے ہیں، مطلب ان کی بیٹھکوں میں، ان کی مجلسوں میں، ان کے کھیتوں میں اور ان کے تمام چیزوں میں سارے تذکرے اور تجزیے ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رہتے ہیں۔ آج یہ کام تمام کر کے ہی آؤں گا۔ نکلے، ننگی تلوار لے کے نکلے، اور نعیم یا نعیم نامی شخص نے کہا کہاں؟ کہا آج کام تمام کرنے جا رہا ہوں۔ کہا اپنے گھر بھی پہلے دیکھ لو۔ واقعہ بارہا سنا ہوا ہے۔ گھر میں جاتے ہیں اور بہن اور بہنوئی وہاں پر، اور معلم ان کو پڑھا رہے ہوتے ہیں، اور بہن کو تماچا مارتے ہیں، اور ایسا تماچا مارا کہ منہ سے خون گرنا شروع ہو۔
بہن بول پڑی عمر یہ خطاب کا خون جوش مار رہا تو پھر اور مارے، میں بھی خطاب ہی کا خون ہوں، میں بھی خطاب ہی کی بیٹی ہوں۔ اس پر چونک گئے۔ عرب کے معاشرے میں اور ان کے سماج میں تو عورت کو وہ کھسکنے نہیں دیتے تھے۔ عورت اتنے بڑے پہلوان اور سردار کے سامنے بولی ہے تو اس کا مطلب ہے یہ عورت نہیں بولی، عورت کا ایمان بولا ہے۔ مجبور ہوئے سوچنے پہ، اور طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، اننی انا اللہ پہ جب پہنچے تو کیا ہے کہ چیخ نکلی، اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی، کوئی الہ نہیں مگر میں ہوں، میری ہی تم عبادت کرو۔ چیخ نکل گئی اور کہا کہ مجھے بھی لے چلو۔ گئے، صحابہ کرام دار ارقم میں موجود ہیں، صرف تھوڑے سے لوگ ہیں ان میں سے، وہاں اس وقت بھی 1 درجن کے قریب لوگ وہاں پر موجود ہیں۔ لوگ عمر آ رہا ہے، عمر آ رہا ہے، تو وہاں پر حمزہ رضی اللہ عنہ موجود ہیں، آنے دو، اگر ارادہ اچھا ہے تو مرحباً، اگر ارادہ برا ہے تو اسی کی تلوار سے اس کی گردن اڑا دوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، جی بتاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں قمیض کا پلو پکڑا اور یوں کھینچا، عمر کیا تمہیں انتظار ہے کہ ولید بن مغیرہ اور عقبہ بن معیط ان لوگوں کے بارے میں قرآن اترا ہے، تمہارے بارے میں بھی قرآن اترے؟ ابھی تک تمہیں سمجھ نہیں آئی؟ تو کیا کہتے ہیں؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک رسول اللہ۔ ایمان لے، ایمان لے آئے جی۔ آج عبادت ہم کعبہ میں کریں گے، تکبیر کا آتا ہے لفظ اذان کیونکہ مدینۃ المنورہ میں ہی مستقل طور پر، لیکن عبادت تو خانہ کعبہ کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے بھی وہ کیا کرتے تھے، ابھی چھپ کے نہیں۔ روایات میں آتا ہے کہ 2 لائنیں بنائی گئیں، 2 صفیں بنائی گئیں، ایک صف کے آگے حمزہ ہیں، دوسری صف کے آگے عمر بن الخطاب ہیں، درمیان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور ان کے چلنے کی آواز تھوڑی تھوڑی سی آ رہی، اور مٹی اور پتھر سے تھوڑی تھوڑی سی دھول بھی اٹھ رہی، اور یہ لوگ جا رہی ہیں تکبیر کی آواز کرتے ہوئے خانہ کعبہ۔ وہاں پر پہنچے ہیں اور سب کو اعلان کیا کہ یہ 2 ببر شیر ایمان لے آئے۔ جتنے مایوسی کے بادل کالے ہوئے تھے وہ سارے کے سارے چھٹ گئے، ایک چوٹ دائیں طرف پڑی اور ایک چوٹ بائیں طرف پڑی، اور مشرکین نے جتنے پروپیگنڈے کیے ہوئے تھے وہ سارے کے سارے ملیاں میٹ ہوئے۔ اللہ جل جلالہ نے یوں اسلام کی مدد کی۔ پھر انہوں نے مشاورت کی کہ معاملہ یوں تھمے گا نہیں، پہلے کمی لوگ تھے، کمزور لوگ تھے، اور جن کی حیثیت نہیں تھی وہ تھے، اب یہ سرداروں کی باری شروع ہو گئی، اور 1 اور 2 تو اب جو ہے درجنوں ہی جائیں گے، اب کوئی بڑا پلان ہی کرنا پڑے گا، جی کر لیں کیا کرنا ہے۔ تو سب لوگ جمع ہوئے، سب نے کہا کہ ان کے ساتھ سوشل بائیکاٹ کیا جائے، ان کو روکا جائے، اور یہ معاہدہ ان کے ساتھ کیا گیا کہ سماجی معاشرتی لین دین کے جتنے تعلقات ہیں وہ سارے کے سارے ان کے ساتھ کاٹ دیا جائیں، معاشرتی بائیکاٹ کیا گیا، اور یہ 3 سال تک رہا۔ 3 سال تک یہ اتفاقی ہوا، ورنہ ان کا تو ساری زندگی کے لیے انہوں نے کیا تھا۔ اب یہ ہے کہ بنو مخزوم، بنو عدی، بنو عبد الدار، بنو سہم، بنو جمح، بنو تیم، اور تیم والوں کے ساتھ بنو زہرہ، اور بنو اسد، بنو امیہ، بنو نوفل، بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب، یہ 2 کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف ہیں اور دوسرے بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب، یہ جو گول دائرہ ہے اسی میں ہی یہ لوگ یہاں پر، باقی سارے کے سارے قبائل ایک طرف ہو کے یہ قریش بنتا ہے، اور ان لوگوں نے ان تمام کے ساتھ سوشل بائیکاٹ کیا، ان کے ساتھ کوئی لین دین نہیں، ان کو کچھ دینا نہیں، اور ان کے ساتھ کوئی معاملہ کرنا نہیں۔
3 سال تک ان کے بچے بھی روتے رہے، خواتین بھی روتی رہیں، اور ان کے مرد جو درختوں کے پتے اور درختوں کی جو چھال تھی اور کھال تھی وہ کھاتے رہے، کچھ بھی نہیں دیا۔ پھر کیا ہوا کہ یہ اسی طرح ہی چلتے رہے، اور اس میں بنو ہاشم اور بنو مطلب کے جتنے لوگ تھے مسلمان، جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ تمام کے تمام اس میں شامل تھے۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ وہ یہ کہا کرتے تھے کہ انہوں نے ہمارے ساتھ معاہدہ نہیں کیا، تو لہٰذا یہ ہے کہ انہوں نے محمد کو ہمارے حوالے نہیں کیا، تو لہٰذا کیا ہے کہ ہم ان کے ساتھ رہ نہیں سکتے، ہم ان کا بائیکاٹ کریں گے۔ پھر یہ ہے کہ جو بڑے سردار تھے، یہ چند کے نام جو ہشام ہیں، زہیر ہیں، مطعم بن عدی ہیں، یہ بعد میں بھی اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر احسان کیا تھا، اس کا تذکرہ بھی آج ہی انشاءاللہ آئے گا۔ ابو البختری ہیں، زمعہ ہیں، یہ سارے ان لوگوں نے کہا تمہیں کیا ہو گیا؟ بڑے جیسے سردار اور سمجھدار لوگ ہوتے ہیں، انہوں نے کہا تم زیادتی کر رہے ہو، اپنے ہی لوگ ہیں، اپنا ہی خاندان ہے، اپنا ہی خون ہے، قریش میں سے ہیں، بچوں کا کیا قصور، خواتین کا کیا قصور؟ آپس میں بات چیت کرتے رہے۔ بات چیت کرنے کے بعد آخر میں یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تک جو ہے وہ بات پہنچی ہے۔ ابو البختری اس میں بڑے تھے، انہوں نے ساری کی ساری گیم بنانے کے بعد ابو جہل کے پاس بات کی، تو انہوں نے کہا نہیں، ہم ماننے کو تیار نہیں۔ ادھر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ یہ جو انہوں نے معاہدہ کر کے لکھ کے چمڑے کے اوپر خانہ کعبہ پہ لٹکایا تھا، تو اللہ جل جلالہ نے اس کے اوپر دیمک چھوڑ دی، معاہدہ ویسے ہی ختم ہو چکا ہے، اللہ کے نام کے علاوہ ختم ہو چکا۔ ابھی تک ابو طالب جب کبھی وہ آتے، 4 تو بڑی بڑی پنچایت انہوں نے کی کہ بچہ نوجوان ہمارے حوالے کیا جائے، اس میں انہوں نے کسی قسم کی کوئی لچک نہیں دی۔ اس موقع پہ بتلایا کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی اور سچا نبی نہیں مانتے، تو میں آج آپ کے ساتھ وعدہ کرتا ہوں، جاؤ جا کے معاہدہ دیکھ لو، اگر تو معاہدہ نے دیمک نے نہ کھایا ہو تو میں اپنا بھتیجا آپ کے حوالے کر دوں۔ یقین تھا کہ جو کہا محمد نے وہ ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم، وہی ہوا۔ جب دیکھا تو سارے دنگ رہ گئے، اور پھر معاہدہ انہوں نے ختم کیا۔ اب جب معاہدہ ختم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہی صبحیں، وہی شامیں، وہی دعوت، وہی بات، لا الہ الا اللہ، اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے کچھ نہیں ہوتا، وہی ادائیں اور وہی صدائیں۔ پھر کیا ہوا کہ 10واں سال، 3 سال اسی میں گزرے، ابو طالب کا انتقال ہوا، اور کوئی اسی سال میں، اس میں روایات میں آتا ہے جیسے یہ رجب اور رمضان لکھا ہوا ہے، بعض روایات میں 10 دن کا فرق آتا ہے کہ 10 دن کے بعد ہی خدیجہ رضی اللہ عنہا کا بھی انتقال ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا باہر کا سہارا ابو طالب، اور اندر گھر کا سہارا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا۔ بہت ساتھ دیا، اپنا مال لٹایا، مال سے زیادہ سہارا جو ہمت اور جذبے کا دیا۔ کہا جاتا ہے کہ جس گھر میں سگڑ اور کیا ہے کہ سمجھدار خاتون ہوتی ہے، اس گھر کا مرد کبھی دنیا میں مار نہیں کھاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اندر سے مکمل سپورٹ، ہر بات، ہر مشن اور ہر ایک دعوت کے سلسلے اور ہر مشکل سلسلے کے لیے وہ ساتھ تھیں، اور سارا کچھ لٹایا۔ جب لٹایا، ایک حیثیت ان کی کیا ہوئی؟ وہ بیوی ہونے کی ہوئی، اور ایک حیثیت ان کی امتی ہونے کی ہوئی، اور ایک حیثیت ان کی اسلام کا پہلا فرد ہونے کی حیثیت سے ہوئی۔ اور انعام کیا ملا؟ دنیا میں انعام کیا ملا؟ دنیا میں انعام یہ ملا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں، خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا گھر کے کچن سے کھانا لے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آنے لگی ہیں، تو جبریل امین پہلے سے پہنچ جاتے، آپ کے لیے کھانا لا رہی ہیں۔ جب آپ کے پاس پہنچیں تو انہیں کہنا اللہ تمہیں سلام کہتا ہے، اللہ تمہیں سلام کہتا ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کبھی میں جو سوکنوں کا معاملہ ہوتا ہے، زندہ سوکنوں کے اوپر ما غرتو، مجھے کبھی بھی غصہ کہہ لیں یا ایک جو جذبہ ہوتا ہے رشک والا کبھی نہیں آیا،
جتنا ختیجۃ الکبریٰ پہ آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر لمحہ ہر پل ان کو یاد کیا کرتے تھے. اندر کا سہارا بھی چلا گیا. قریش نے میٹنگ کی کہ سردار ہمارا کون ہونا چاہیے, تو کس کو بنا دیا؟ ابو لہب کو. ابو لہب نے کہا کہ میں یکساں رویہ کروں گا, سب کے ساتھ برابری کروں گا, اور اسی محفل میں کہا کہ بھتیجے کو اپنا مشن اپنے اعتبار سے چلانے کی اجازت ہوگی, ہمارا خاندانی اور روایتی جو سلسلہ ہے ان کو نہیں روکے گا. لیکن وہ ازلی دشمن کہاں برداشت کر پایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تکلیف پہنچی, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچ بچار کی کہ طائف اور مکۃ المکرمہ کے لوگوں کے درمیان میں آپس میں کافی دوستی ہیں, رشتہ داریاں بھی ہیں, اور تجارت کے معاملات بھی ان کے آپس میں پائے جاتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوچا کہ میں اگر طائف چلا جاتا ہوں تو پھر وہاں پر کیا ہوگا کہ وہ میری بات کو مان لیں گے, اگر نہیں مانیں گے تو کم از کم اتنا تو ہوگا جو روایات عرب کی جو ایک عادات پائی جاتی ہیں, جس کو کل میں نے غالباً تذکرہ کیا کہ مہمانوں سے وہ پوچھتے نہیں تھے کون ہو, کہاں سے ہو, کب جانا ہے, جو ان کے پاس میسر یا جو مہمان نے بول دیا وہ انہوں نے ان کو دینا ہی دینا ہے. یہی بڑی بات ہوگی کہ میری بات نہیں مانیں گے, اپنے ڈیرے پہ مجھے جگا دیں گے اور میں وہیں پہ رہوں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکۃ المکرمہ سے طائف کی طرف پکے پکے گئے تھے. یہ جو سیرت پڑھنے والے, سیرت سننے والے جنہوں نے مطالعہ کیا یا آگے کریں گے یہ نوٹ کر لیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر مکہ سے پکے پکے گئے تھے. پیچھے تھا کون؟ پیچھے تھا کون؟ قبائل کی طرف تو دعوت دینے کے لیے جاتے تھے, اور دعوت کے دو پہلو, میری بات مانو میں اللہ کا رسول ہوں, اور دوسرا پہلو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بتلاتے تھے دل کو پسی دینے والا ہے, میری بات بھی مانو اور مجھے رہنے بھی دو, اپنے مجھے سہارا بھی دو اور مجھے جگہ بھی دو, کوئی تھوڑی سی جگہ مجھے دے دو, میں پروڈکشن ہاؤس انسان بنانا چاہتا ہوں, انسان بنانے کا کارخانہ بنانا چاہتا ہوں. وہاں سے انسان سیمپل دوں گا جو پوری 24 لاکھ مربع میل کے اوپر حکومت کریں گے, جو 64 لاکھ مربع میل کے اوپر حکومت کریں گے, جن کی زندگیوں کے اوپر پورے کے پورے ملک جو ہے اپنے قوانین بنائیں گے. میں انسان بنانا چاہتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر 60 میل پیدل سفر ہے. زید بن حارثہ ساتھ میں چلتے ہیں, اور 10 دن کا یہ سفر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسعود ثقفی کے 3 بیٹے عبد اللیل اور عبد یا لیل نام آتا ہے, مسعود اور حبیب, ان تینوں نے اپنے اپنے جوابات دیے, علیحدہ علیحدہ ڈیروں سے انہوں نے نکلوا دیا. ہتک امیز جملے بولے. ایک کہنے لگا اچھا آپ کے علاوہ اور کوئی مکۃ المکرمہ میں اللہ کو نہیں ملا تھا, اور ایک نے کہا کہ میں آپ سے بات ہی نہیں کرنا چاہتا, اور ایک نے کہا کہ بس میں خاموش ہوں, اور ایک نے تو بدتمیزی کی کہ آپ جاؤ سیڑھی پہ چڑھ کے اور وہاں پہ اسٹامپ پیپر پہ مہر لگوا کے لاؤ, پھر بھی ہم سوچیں گے. 10 دن کا قیام رہنے نہیں دیا. لڑکوں کو کہا کہ ان کو نکالیں اور یہاں سے نکال دو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانے لگے تو 3 میل تک اوباش لڑکوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارے. 3 میل تک. آسمان کے سارے فرشتے روئے, آسمان کے سارے فرشتے روئے. آپ اس واقعے کے اوپر تھوڑا سا غور کرتے ہیں, اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نعلین مبارک جوتے خون سے بھر گئے. کہیں آپ کو وہاں یہ نہیں ملے گا کہ خون سر سے نکلا تھا, بازو سے نکلا تھا, کہاں سے نکلا تھا. وہ ظالم لوگ گٹوں پر یوں کر کے پتھر مارتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی ہڈی پہ کوئی چوٹ پڑتی ہے تو اس کو یوں پکڑ کے اپنے آپ کو سہارا دے کر اس کے درد اور تکلیف کو ختم کی جاتی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پہ پتھر لگتا فوراً یوں کر کے بیٹھ جاتے
اور گٹے کو اور ہڈی کو یوں دبانا شروع کرتے. وہ ظالم یہاں سے بازو سے پکڑتے, دوبارہ فوراً کھڑا کر دیتے. 3 میل تک یوں کیا, مسلسل کیا. عتبہ عتیبہ باغ کے قریب میں کھڑے تھے. انہوں نے جو لوگ گھات میں رہتے تھے اور تاک میں رہتے تھے کہ ہمارا بس چلے اور ان کو ہم اڑا دیں, انہیں جب دیکھا ہمارا خون اور اس حالت میں, تو دشمن جو جانی دشمن تھا اس کا بھی دل پسی گیا, اور عداس اپنے غلام کو کہا جاؤ انہیں جا کر انگور دے کے آؤ. بات سنو, وہ انگور کھائیں گے نہیں. انہیں کہنا تمہیں قریشی خون کا واسطہ ہے, اپنی اس حالت پہ کچھ رحم کرو اور انگور کھا لو. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ انگور کا تھال رکھنے لگے تو یوں ہاتھ سے توڑا تو بسم اللہ پڑھا. غلام نے کہا یہ کیا کہا آپ نے؟ کہا میں اللہ کا رسول ہوں. اچھا آپ اللہ کے رسول, آپ کہاں سے ہو؟ میں نینوا سے ہوں. اچھا آپ میرے بھائی کے شہر سے ہو. آپ کا بھائی وہاں سے کہاں سے آ گیا؟ کہا یونس بن متہ کا یہ شہر نہیں ہے نینوا؟ جی وہی ہے. کہا وہ میرا بھائی ہے. نبی کا بھائی ہوتا ہے. اچھا آپ اللہ کے نبی ہیں؟ اور اوپر سے ہنسنے لگے. دیکھو ہم نے تو رحم کیا, لیکن وہی ہوا جو ہم کہتے ہیں, جو جاتا ہے وہ محمد ہی کا ہو جاتا ہے. صلی اللہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک رسول اللہ. داعی اپنے مشن میں کس حالت میں ہے؟ انگور منہ میں نہیں ڈالا, غلام کو پہلے کیا ہے کہ مسلمان کر ڈالا. یہ داعی کا مشن ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے جب واپس آتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت میں جب طیف سے واپسی ہے تو کرۃ الارض میں کوئی جگہ نہیں کہ میں کہاں واپس جاؤں. میں نے عرض کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات طیبہ کے کچھ پہلو ایسے ہیں جن کو پن کیا ہوا ہے کہ یہ بہت ہی غمگین ترین ہے, اور غمگین ترین پہلو میں سے میں ابھی بیان کرنے لگا. یہ وادی نخلا کے بعد والا جو پہلو ہے وہ والا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مکہ سے طیف پہنچے تھے, تو طیف کے سفر کے واپسی پر اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس یا ارحم الراحمین انت رب المستضعفین وانت ربی الی من تقلنی الی بعید یتجہمنی ام الی عدو ملکتہ امری. اللہ جل جلالہ کے سامنے مناجات اور بات چیت کر رہی ہیں, یا اللہ میں کمزور اور ضعیف ہوں, کن کے حوالے مجھے آپ نے کر دی, کن کے حوالے کر دیا. اور آخر میں یہ فرمایا کہ میں آپ کے غصے سے ڈرتا ہوں, آپ راضی ہیں تو مجھے کسی کی کوئی پرواہ ہی نہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سکون اور اطمینان کا ایک سامان کیا گیا. سکون اور اطمینان کا سامان کیا کیا گیا کہ وادی نخلا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا. 2 لوگ ہیں, فجر کی نماز ہے, اور نہ طائف نہ مکہ نہ کوئی اور جگہ, اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس کیفیت میں؟ عام الحزن بھی ہے کہ ختیجہ بھی نہیں ہے رضی اللہ عنہا, ابو طالب بھی چلے گئے, اور ہر طرف دشمن ہے. فجر کی نماز میں کس سوز کے ساتھ سورۃ طٰہٰ کی تلاوت کی ہوگی؟ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ. یہاں پر بہت ہی بلیغ اشارہ فرما گئے. جو ترجمہ جانتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ اس صورت اور ان آیات کا جو انتخاب اس موقع پہ فرمایا, شکوہ نہیں کیا, آیات میں بلیغ اشارہ کر گئے. یا اللہ آپ نے تو قرآن میں یہ فرمایا تھا ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ, کہ ہم نے آپ پہ قرآن اس لیے نہیں اتارا کہ آپ کو کسی مشقت میں ڈالیں. قرآن میں تو یہ ہے, یہ نہیں فرمایا کہ میں مشقت میں ہوں. آیات کا انتخاب وہ فرمایا, اور
پھر اللہ جل جلالہ نے انعام کیا دیا؟ وحی کے ذریعے سے بتلایا دیا، وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ، إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ، جنوں کی ایک جماعت آئی، 7 جن یا 5 جن پہنچے تھے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا، ہم نے بڑا ہی عجیب ترین قرآن سنا ہے۔ ایسی کتاب موسیٰ علیہ السلام کے بعد ہم نے سنی ہے، اور ان جنوں کی تشکیل ہوئی تھی۔ جنوں کے معاملات میں إِلَّا مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ، جن پہلے جہاں مرضی جاتے تھے سلیمان علیہ السلام کے دور اور ان کے بعد، وہ آسمان کی چند باتیں سن کے کوئی نہ کوئی بات نیچے بھی آ کے بتلایا کرتے تھے، لیکن یہ ہے کہ ایک وقت ایسا آیا ان کے لیے باؤنڈری طے کر دی گئی کہ اس حد سے اوپر اگر گئے تو ان کو چنگاری کے ساتھ یا ان کو آگ کے ساتھ بھگایا جاتا ہے۔ دیہاتوں میں آپ نے دیکھا بھی ہوگا رات کے وقت میں چنگاری ہوتی، انہوں نے کہا معاملہ کچھ اور ہو گیا، زمین پہ کوئی واقعہ ایسا رونما ہوا، یہ چینجنگ کیوں آئی ہے؟ جنوں کے بڑے نے یہ دائیں بائیں چاروں طرف جن بھیج دیے کہ جاؤ یہ حادثہ اور یہ واقعہ تلاش کر کے لاؤ، اور یہ لوگ یہ حادثہ اور یہ واقعہ تلاش کر کے بھاگتے ہوئے گئے، جس تلاش میں ہم نکلے تھے کہ نبی آخر الزمان آ چکے ہیں، اب دنیا کے قاعدے اور قوانین سارے کے سارے تبدیل ہو چکے۔ وہ قاعدے صرف زمین کے تبدیل نہیں ہوئے، وہ قاعدے اور قوانین فضا کے بھی تبدیل ہو چکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں واپس غار ثور میں، مکہ المکرمہ میں داخلہ بند ہے، امان کے بغیر داخل نہیں ہو سکتے۔ یہ وہ پوائنٹ ہے جو دکھ دینے والا اور سوچنے والا ہے۔ خاندان اپنا اور کئی 100 سالوں سے رہنے والا خاندان، سردار خاندان ہے، اور امان نہیں مل پا رہی۔ اخنس بن شریق کو پیغام بھیجا کہ میں اندر آنا چاہتا ہوں، مجھے امان دے دو۔ سہیل بن عمر کو پیغام بھیجا، مجھے امان دے دو، میں اندر آنا چاہتا ہوں۔ مطعم بن عدی کو پیغام بھیجا تو مطعم بن عدی نے کہا ٹھیک ہے آ جاؤ۔ اپنے نوجوان لڑکے ساتھ میں دیے سیکورٹی کے لیے، انہوں نے تلواریں اٹھائی ہوئی تھیں اور ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اونٹنی پہ بٹھایا اور اعلان کروایا کہ بھائی سن لو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے اپنی امان دی ہے۔ اب اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ورقہ بن نوفل یاد ہے، انہوں نے کہا تھا کہ جو اللہ کا پیغام بلند کرتا ہے لوگ ان کے خلاف دشمنی اختیار کر لیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رنجیدہ خاطر مکہ المکرمہ میں کعبہ کا طواف بھی کرتے ہیں اور ایک ایک قبیلے میں جا کر اپنا پیغام پھر بھی پہنچانا شروع کرتے ہیں۔ اپنا پیغام، دعوت کا سلسلہ کسی صورت میں بھی، توحید کی صدائیں کسی صورت میں بھی، اللہ کی وحدانیت کی باتیں کسی صورت میں بھی نہ روکی ہیں نہ رک سکتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک قبیلے کے پاس جاتے ہیں۔ یہ قبائل کی جو لسٹ ہے وہ آپ کے سامنے ہے، اور وہاں کا جو نقشہ ہے کون کہاں کہاں رہا کرتا تھا، ان تمام قبائل کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور اپنی دعوت انفرادی طور پر جا کر چلائی اور دی کہ میں اللہ کا رسول ہوں، میری بات تم مان لو۔ کچھ بیرونی لوگ آئے شہر سے باہر کے، طفیل بن عمر دوسی ہیں، سوید ہیں، ابو ذر غفاری ہیں۔ ابو ذر غفاری مدینہ المنورہ سے پہلے ہی بعد میں منتقل ہوئے۔ وماد ہیں، ہر ایک کو انہوں نے پہلے سے موٹیویٹ کیا، ہر ایک کا مستقل طور پر واقعہ ہے۔ اور طفیل بن عمر دوسی نے تو ڈر کی وجہ سے اپنے کانوں میں روئی دبا لی تھی کہ میں کہیں ان کی بات سن ہی نہ لوں، بس وہ روئی نکالی ہی تھی کہ وہ کان جسم کے کان نہیں تھے، وہ کان دل کے کان ہی ثابت ہو۔ معجزہ بھی اللہ جل جلالہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ان تک پہنچایا، اور یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے ایمان قبول کیا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بات اور اپنے سلسلے میں جاری اور ساری ہیں، اور اللہ جل جلالہ کی طرف سے امداد، مدد، نصرت پل پل کی مل رہی۔ جبریل امین کثرت سے ان دنوں میں آتے ہیں، اور آیات کی جو تعبیر ہے، اس کی جو طاقت ہے اور اس میں جو بلاغت ہے، مکی صورتوں کی خاص طور پہ، اور 10 سال سے پہلے کی جو تعبیر ہے ان کی اور خاص طور پہ، اور 4 سال 7 اور 4 سال کے درمیان کی جو تعبیر ہے، اس تعبیر کا تو جو جلال ہے وہ پورے قرآن میں ہی نہیں ہے۔ چھوٹی چھوٹی آیات ہیں، سجا بالکل جڑا ہوا ہے، معنی اتنا ہے کہ ان کے دماغ ہی چکرا جاتے ہیں کہ کیا قرآن اور کلام ہے۔ اور اللہ جل جلالہ کا جو وعدہ کہ جو میرے اوپر مر مٹتا ہے یا مر مٹے گا، میرا وعدہ ہے کہ میں اس کا ساتھ دیتا ہوں اور ترقیاں دیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر کیا ترقی ملی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا انه هو السمیع البصیر۔ اللہ جل جلالہ نے پھر بلندی اور ترقی کا سفر کروا دی۔ ام ہانی کے گھر میں ہے، براق سواری پہنچی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جگایا گیا، شق صدر فرمایا گیا کہ ملکوتی آسمان کی جتنی سیر کی چیزیں تھیں وہ والی ساری چیزیں انسٹال فرمائی گئی۔ پھر براق سواری پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے، اور اس کی جو صفت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو لے کے جایا جا رہا، وہ دنیا کا جب سے دنیا بنی ہے پہلا اور آخری اعزاز ہی تھا۔ 80,000 فرشتے دائیں طرف ہیں، 80,000 فرشتے بائیں طرف ہیں، اور سلامن سلامن کی صدائیں اعزاز کے ساتھ لیا جا رہا ہے۔ اس پہ میں مثال دیا کرتا ہوں، پچھلے دنوں میں وہ سعودیہ کے جو بادشاہ وہ آئے، تو سارا کا سارا پاکستان بھی بادشاہ، انہوں نے اپنا کلچر ابھی بھی باقی رکھا ہوا ہے کہ ایک بادشاہ دوسرے ملک میں آیا تو کیا کیا پروٹوکول دیے جا رہا ہے، کائنات کا بادشاہ کائنات کے مالک کو ملنے کے لیے جا رہا، کائنات کا بادشاہ کائنات کے مالک کو ملنے کے لیے جا رہا، اور وہ سواری ساری سنگلاخ وادیوں سے گزرتی ہوئی، پہاڑوں سے گزرتی ہوئی، بیابان صحراؤں سے گزرتی ہوئی ایک نخلستان میں جا کے رکی۔ یہ کون سی جگہ ہے؟ یہ وہ جگہ ہے جہاں آپ ہجرت کر کے آئیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لیا گیا، اس جگہ سے بھی گزرے جہاں موسیٰ علیہ السلام، اور اس جگہ سے بھی گزرے جہاں سے فرعون کی باندی اور ان کی جو بچیاں تھیں ان کی قبروں سے خوشبو آ رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پہ؟ مسجد الاقصیٰ پہنچے۔ 1,24,000 کم و پیش انبیاء علیہ السلام کھڑے ہو کے استقبال کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت نماز پڑھاتے ہیں، جبریل امین اذان دیتے ہیں، تو اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب امام الانبیاء بن جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کا سفر، اور پہلا آسمان، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، آدم علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، پھر آخر میں ابراہیم علیہ السلام استقبال کرتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخر تک جاتے 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 ایک مقام پہ پہنچتے ہیں، اور اس مقام پہ پہنچ کر جبریل امین کو فرماتے ہیں آ جاؤ اوپر چلیں۔ فرمایا بس میری پرواز ختم ہو گئی۔ یہاں پر فرشتوں کی پرواز ختم ہے، یہاں پر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی پرواز ابھی بھی باقی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات، فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى۔ یہ ملاقات اپنے بندے سے جو بات کی بس وہی بات کی،
اس مقام پہ تو غالباً شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے بھی لکھا کہ اس کا ترجمہ نہیں ہو سکتا. انہوں نے مقدمے میں تو ویسے ہی لکھا کہ قرآن کی کسی آیت کا کسی دوسری زبان میں ترجمہ ممکن ہی نہیں ہے. قرآن کیونکہ ترجمہ لفظوں کا ہوتا ہے، جذبات کا ترجمہ کوئی نہیں کرتا، سوچ کا ترجمہ کوئی نہیں کرتا، الفاظ کا ترجمہ. اور اردو تو ویسے ہی کنگال ہے اس کے سامنے. فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا، اپنے بندے اور خالق کے درمیان میں جو باتیں ہوئیں بس آپس ہی کی باتیں ہوئیں. سارے غم جو 10 سال کے تھے سارے کے سارے چھٹ گئے، ساری پریشانیاں اور مصائب سارے کے سارے ختم ہو گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں پر تحفہ دیا گیا. تحفہ کیا ملا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ چلو یہ آپ دیکھ لیں، تحفے پہ مستقل بات کرتے ہیں. یہ کچھ سلائیڈ، یہ وہ جھاڑی جہاں جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آگ لگی ہوئی نظر آئی اور اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے تھے. بیت المقدس جہاں پر پہنچے اور نماز پڑھائی، اور پھر یہاں سے پہلا آسمان، دوسرا اور تیسرا انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات. اس پہ میں بات کر چکا ہوں. ہر ایک آسمان پر ایک ایک نبی نے، کسی نے الاخ کہا اور کسی نے ابن کہا. آدم علیہ الصلوۃ والسلام اور ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے ابن کہا، بیٹا آیا. باقی تمام انبیاء نے اخ کہا، بھائی آیا. اور اس پر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آیا، یہ ملے بھی تھے اور ان کے آنسو بھی آئے تھے. انہوں نے کیا ہوا؟ فرشتوں نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا کہ یہ نوجوان میرے بعد آیا اور سب سے ہی آگے نکل گیا، سب سے آگے نکل گیا. اس میں ایک اور واقعہ بھی وہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام والا وہ بھی بیان کر دیتا ہوں، اور جو آخر میں تحفہ ملا اس پہ بھی مستقل بات کر. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام وہ جو خانہ کعبہ، اس کے اوپر مکمل سدرۃ المنتہا کے قریب میں اس کو کیا کہتے ہیں مجھے بھول گیا، بیت معمور. بیت المعمور خانہ کعبہ کے بالکل اوپر 70,000 فرشتے روزانہ وہاں کا طواف کرتے. تو ان کی دیوار سے ابراہیم، روایات میں آتا ہے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام یوں ٹیک لگا کے بیٹھے ہو. تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہوئے اور ویلکم کیا. اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود گئے اور ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے جا کے پیار لیا. تو اس میں بھی سبق ہے کہ بیٹے کا مقام بہت اونچا ہے، لیکن خونی باپ کا احترام بہت ضروری ہے. اور اس پر کچھ جو روایات میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سفر میں کچھ چیزیں ایسی دکھلائی گئیں جو مثالی طور پر حقیقت ہے. اس پر بھی غور و فکر جو معراج کے سفر پہ ہمیں سمجھنی چاہیے کہ نماز نہ پڑھنے والوں کا سر کچلا جا رہا تھا، پتھر مارا جا رہا تھا کہ وہ لوگ ہیں جو نماز باجماعت، نماز فرض کا اہتمام نہیں کرتے. زکوٰۃ نہ دینے والوں کا جانور کی طرح چرنا اور ان کا عذاب میں مبتلا ہونا، حقوق دبانے والوں کا لکڑیوں کو گٹھا اٹھانا اور اسی عذاب میں مبتلا رہنا، بے عمل مقررین اور لوگوں کو بتلاتے ہیں اور خود عمل نہیں کرتے، آگ کی کینچیوں سے ان کی زبانوں کو کاٹا جا رہا تھا. غیبت کرنے والوں کو تانبے کے ناخن وہ اپنے منہ اور اپنے سینوں کو نچوڑ رہے تھے، اور تانا دینے والے لوگ گوشت کاٹ رہے تھے. یتیموں کا مال کھانے والوں کی پیٹوں میں آگ تھا، سود خوروں کے پیٹوں میں سانپ بھرے ہوئے تھے. اور بھی اس طرح کی روایات آتی ہیں کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں پر دکھائیں گے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس تشریف فرما ہونے لگے تو کن سے ملے؟ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام. ماشاء اللہ کیا آپ کو گفٹ ملا؟ کہ مجھے بہت بہترین گفٹ ملا، 50 نمازوں کا گفٹ لے کے جا رہا ہوں. وہ بھی ٹھہرے تھوڑی سی بات سن لیں. کیا ہوا؟ ایسے انہوں نے کوئی نہیں پڑھنی. میری امت کی کتنی تھی؟ 3 تھیں، اور انہوں نے مجھے بہت کھپایا.
تھوڑی سی آپ ریکویسٹ کریں، گئے پھر گئے پھر گئے پھر گئے پھر گئے پھر گئے، پھر اللہ جل جلالہ نے آخر میں فرمایا چلو کوئی بات نہیں، 5 نمازیں ہیں لیکن ثواب ان کو 50 ہی کا ملے گا۔ آگے ان کا حساب کتاب نظر آنے میں یہ ہوگا لیکن حقیقت میں یہ ہوگا۔ بہت سارے اکاؤنٹس آفس سے ان کو جو ہے وہ جی ایم صاحب ہیں، دوسرے تیسرے ہیں، مقابلے میں اس سیٹ پہ آ کے بٹھا دیتے ہیں، کہتے ہیں جی ان کی تنخواہ اتنی ہے، اور اکاؤنٹ آفس سے ان کی تنخواہ کچھ نکل رہی ہوتی ہے لیکن حقیقت میں جو ان کو کچھ پہنچ رہی ہوتی ہے۔ ٹیچرز کے ساتھ بھی ہوتا ہے، اور جی ہم تو 25 ہی دے رہے ہیں، 50 ہی دے رہے ہیں، 2 ہی دے رہے ہیں یا 3 ہی دے رہے ہیں، لیکن یہ ہے کہ اس کے ساتھ ان کو حقیقت میں کچھ اور مل رہی ہے۔ پڑھیں گے کتنی؟ 5، ثواب کتنا ملے گا؟ 50 کا۔ اور دوسرا وہاں پہ انعام کیا ملا؟ دوسرا انعام ان کو وہاں پر آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، کہ سورۃ بقرہ کی آخری والی آیات ان کو تحفے میں ملی۔ اور یہ تحفہ میں مستقل طور پر بات بھی کیا کرتا ہوں، یہ تحفہ اس کی مثال، یہ تحفہ اس کی مثال یہ ہے کہ اللہ جل جلالہ نے اپنے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پیارے امتی ہیں ان کے لیے درخواست دی کہ یہ درخواست میری طرف سے مقبول ہے، بس ایک دفعہ تم پڑھ کے اور میرے سامنے اس نظریے کے ساتھ پیش کر دینا۔ اور الفاظ کا چناؤ اتنا بہترین کیا، اتنا بہترین کیا کہ اگر انسانوں کو اختیار دیا جاتا کہ آپ اپنی مرضی سے اللہ سے کیا لے سکتے ہو اور کیا آفرز اپنے کھاتے میں پیکجز ایکٹیو کروا سکتے ہو، انسان نے کبھی بھی وہ والے الفاظ اپنی خیر خواہی کے لیے بھی استعمال نہیں کرنے تھے۔ انسان نے صرف اتنا ہی کہنا تھا کہ یا اللہ میں اگر بھول جاؤں تو مجھے معاف کرنا، اگر میں جان بوجھ کے کروں تو پھر مجھے لگا دینا۔ یہی بندہ کہہ سکتا ہے اور کیا کر سکتا ہے؟ اللہ پاک نے بندے کے لیے الفاظ وہ اختیار فرمائے کہ جس میں وہ کہہ رہا ہے کہ یا اللہ میں بھول جاؤں تب بھی معاف کرنا، میں غلطی کروں تب بھی معاف کرنا، میں جان بوجھ کے کروں تب بھی معاف کرنا۔ الفاظ اللہ کے، وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا وَاعْفُ عَنَّا، درگزر فرمائیے، معاف کیجئے اور رحمت والا معاملہ فرمائیے۔ وَاعْفُ عَنَّا کا یوں مطلب سمجھ لیں کہ اگر کوئی کمی میرے اندر ہو تو آپ کیا ہے کہ اگنور فرما دیجئے گا، آپ درگزر کر دیجئے گا۔ ٹیچر بیٹھا ہوتا ہے، بچے شرارت کر رہے ہیں، بچوں کو پتہ ہے کہ ٹیچر دیکھ ہی نہیں رہا، حالانکہ سارا پتہ ہوتا ہے، وہ اپنے کام میں لگا ہوا ہے، اپنے مطالعے میں ہے، اپنے کام میں ہے، فون پہ ہے، سارا پتہ ہے۔ اور بچے کہتے ہیں کہ موبائل استعمال کر رہے ہیں، میری آنیاں جانیاں اماں ابا کو کوئی نہیں پتہ، سارا پتہ ہوتا ہے، سارا پتہ ہوتا ہے۔ اور اس میں کیا ہے کہ آپ درگزر کریں، آپ چشم پوشی کریں، کچھ بھی نہ کریں، لیکن اگر میں حد سے گزر جاؤں تو پھر کیا فرمانا؟ وَاغْفِرْ لَنَا، پردہ فرما دینا۔ اچھا، پردہ وَاغْفِرْ لَنَا کا لفظ ایسا ہے جس کا لفظی ترجمہ ہے کہ چادر اوپر ڈالنا، معاف کرنا تو ہم کہتے ہیں، چادر اوپر جانا کا اصلاح بھی کبھی کبھار ایسی ہوتی ہے لیکن سب کے سامنے ذلیل کر کے رکھ دیتے ہیں۔ ٹیچر سے بھی کبھی ہو سکتا ہے، کسی سے بھی ہو سکتا ہے، سمجھا رہا ہوتا ہے، استاد سمجھا رہا ہوتا ہے، اور یہ سکل سکھانے والے تو اللہ معاف کرے، وہ سامنے کسٹمر کے سامنے پانا وانا لکڑی اور یہ مار رہے ہوتے، اصلاح ہو رہی ہے، معافی ہو رہی ہے، لیکن معافی کے ساتھ ذلت بھی ہو رہی ہے۔ واغفر لنا، یا اللہ اگر میں کبھی غلطی کروں تو مجھے ایسے معاف کیجئے کہ میری عزت بھی برقرار فرمائیے۔ ورحمنا کا کیا مطلب؟ ورحمنا کا پھر مطلب یہ ہوا کہ یا اللہ ان گناہوں کی وجہ سے جو میں آپ کی نظروں سے گرا تھا، ورحمنا ایسے ہی کر دیجئے کہ جیسے میں نے کبھی کوئی گناہ کیا ہی نہیں۔
میرے ساتھ معاملہ پیار والا ایسا کیجئے کہ پہلا میں اس پہ مثال دیا کرتا ہوں، وہی مثال آتی ہے اور بنتی بھی وہی ہے. کسی کے پاس کسٹمر جاتا ہے، کہتا ہے 25 دن کا کریڈٹ دے دو، 2-4-5 لاکھ دے دو اور یہ چیزیں مجھے چاہیے. 2 مہینوں کے بعد سوری جا کے کہتا ہے کہ بھئی 25 دن کے لیے لے کے گیا تھا، 2 مہینے ہو چکے ہیں، تو یہ آپ اپنے پیسے لے لیں، کوئی بات نہیں، تو مجھے اور مال دے دیں. تو کہتے ہیں چائے پی لیں آپ، چلو دیکھ لیتے ہیں، آپ چائے پی لیں. چائے پینے کے بعد کہتے ہیں میرے 15 دن کٹا دو. نہیں ملتا دوبارہ نہیں ملتا. وغفر لنا تو ہو گیا چاہے سے، ورحمنا نہیں ہوا کہ دوبارہ بھی ملے. تو اس میں کیا بتلایا جا رہا کہ یا اللہ جیسے وغفر لنا کیا، گناہوں سے پہلے جو ویلیو، جو حیثیت، جو سٹیٹس میرا آپ کی نظروں میں تھا، ورحمنا کیونکہ انت مولانا، آپ کے علاوہ تو ہمارا کوئی در ہے ہی نہیں. تو یہ تحفہ کہاں سے ملا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے ملا. بہت سارے تحفے بہت سارے ہوتے جس میں وہ کہتے جی سعودیہ سے آیا ہے، یہ مدینے کا تحفہ ہے، یہ میں نے نہیں دینا. اور یہ والا فرض نماز کا تحفہ اور سورۃ بقرہ کا آخری آیات کا تحفہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے لے کر آئے تھے. اور تیسرا کیا ہے کہ میرا آپ کے ساتھ وعدہ، آپ کی امت کو جنت میں ضرور داخل کروں گا ایک نہ ایک دن. اول تو یہ ہے کہ ہم تو یہی دعا کرتے ہیں، بائی پاس جنت بہت ضروری ہے. بائی پاس جنت کسی بھی اس پہ امیگریشن والوں نے پکڑ لیا تو وہیں پر پکڑے جائیں گے. بائی پاس کیا ہے کہ پروٹوکول ہے، لائن میں لگنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ والی ہی دعا کیجئے کہ یا اللہ کبھی بھی ہمارا نامہ اعمال نہ کھولیے، ہمیں جنت بغیر حساب کتاب. حساب والا تو چکر ہی کوئی نہیں، جس کا حساب ہوا وہ پھنسا. جی یہ 3 چیزیں بیان کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفا امت کے لیے بھی میں بیان کر دیتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب پہنچے، التحیات للہ والصلوات والطیبات، یہ والے سلام اور یہ والا الفاظ تحیات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ جل جلالہ کو پیش کیا، اور اللہ جل جلالہ کی طرف سے سلام آیا، السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور بہت بڑا یہ اعزاز ہے. جب یہ اعزاز ایک نبی کو ملا تو اس پیارے نبی نے اپنی امت کو نہیں بھولا. مقام ایسا کہ انبیاء میں سے کسی کو نہیں ملا، تو اس مقام میں وہاں اس وقت کے صحابہ کرام کو نہیں بھولے، اور قیامت کی صبح تک آنے والے جتنے مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں ان کو بھی نہیں بھولا گیا. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. یا اللہ یہ جو رحمتیں مجھے دے رہی ہیں، میں چاہتا ہوں کہ میرے ان امتیوں کو بھی ملے. اچھا ولیمے پہ جاتے ہیں بڑے بڑے اچھے گھرانوں کے، یہ نہیں ہے کہ چلو، کیونکہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو فطرت میں ہیں، اس کا تعلق امیری غریبی سے نہیں ہے. وہ جو اس پہ نکاح پہ ملتا ہے وہ کیا ہوتی ہے، کیا کہتے ہیں اس کو، بد کہتے ہیں نا. اچھا وہ اچھے سے پیکٹ میں 2-4 وہاں پہ جب ملتی ہیں تو وہ جیب میں ڈال کے لاتے ہیں یا نہیں لاتے؟ یہ بچوں کو دینی ہے، یہ میں نے بچوں کو دینی ہے، یہ بہت اچھی پیکنگ میں ہے، میں نے گھر جا کے اپنے بچوں کو دینی ہے. بہترین تحفہ مجھے محراب میں مل رہا، میں نے یہ اپنے امتیوں کو جا کے دینا ہے. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. وہ اس مقام پہ جا کے ہمیں نہیں بھولے تو ہم بھی کسی مقام پہ رہ کر ان کو نہ بھولیں. ان کی سنتیں اور ان کی ادائیں اور ان کے ساتھ محبت، ان کی آل سے محبت، اصحاب سے محبت، اعمال سے محبت، ہمیں بھی ان کے ساتھ وفا کرنی چاہیے. اللہ جل جلالہ حقیقی محبت نصیب فرمائے. کل کا سبق انشاءاللہ العزیز ہمارا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہجرت اور مدینۃ المنورہ ہم انشاءاللہ کل پہنچ جائیں گے. ایک صفت کل کی
جو ہے وہ درود و سلام کر لیتے ہیں. کل کی صفت جو ہے درود و سلام کر لیتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ درود و سلام ہمیں پڑھنا چاہیے. پچھلے سال چودھری طارق صاحب بیٹھے ہوئے ماشاءاللہ، انہوں نے پچھلے سال سے اب تک ہر روز اس کورس کی برکت سے، بس وہ اللہ ہی کرواتے ہیں، باقی تو کچھ ایسی چیزیں سن کے مزید ہم بھی جو ہے وہ انرجی بڑھ جاتی ہے. 2000 دفعہ روزانہ وہ درود شریف پڑھتے ہیں. پچھلا کورس بھی کیا، اس کورس بھی کیا. تو زندگی کا ایک حصہ درود و سلام. ہم کیا اور ہماری حیثیت کیا، اور اگر یہ چیز وہاں تک پہنچ رہی ہے، آپ کسی کو میسج کرتے ہیں، کسی سے کال پہ بات کرتے ہیں، اپنا پیغام پہنچاتے ہیں، اور کسی جگہ پر اچانک وہ کہتے ہیں جی میں وہ ہوں جن کے میسج جی مجھے یاد ہے. تو ہم حوض کوثر پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھیں یا میں بتاؤں جی آپ وہی ہیں جن کا سلام مجھے اتنا پہنچتا تھا صلی اللہ علیہ وسلم. تھوڑی دیر کے لیے درود سلام پڑھ لیں، پھر انشاءاللہ دعا کرتے ہیں. پیارے نبی کی پیاری ہے سیرت، سیرت ہی سیرت، سیرت ہی سیرت. پیارے نبی کی پیاری ہے سیرت، پیارے نبی کی پیاری ہے سیرت، پیارے نبی کی پیاری ہے سیرت.